قریب ہے کہ یہ لوگ اس سرزمین سے، اس ملک سے ہی آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، آپ کے قدم اکھاڑ دیں. وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. لیکن اس وقت کیا ہوگا سن لو، وہ نہیں ہوگا جو وہ سوچ رہے ہیں، ہوگا اس کے الٹا. اس لیے پھر ہوگا کیا؟ وہی لوگ اس ملک میں ٹھہر نہیں پائیں گے جس ملک سے نکالنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. مسلمانان ہند کے لیے قرآن کا پیغام ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ صرف ماضی کی داستان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح ثابت قدم رہنا ہے، کس قدر ہم کو مضبوطی کے ساتھ، ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بالکل نہیں. ہمیں کسی سے دشمنی نہیں کرنی، ہمیں قطعاً کسی کی جان نہیں لینی، ہمیں ملک کے امن کو درہم برہم نہیں کرنا، ہمیں جائز قوانین کی مخالفت ہرگز نہیں کرنی. ہم کو تمام تہذیب و تمدن کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، ہم قانون کے پابند رہنا ہے، ہم کو ہر شخص کی جان و مال کا خود محافظ بننا ہے. دشمن بننا تو بہت دور کی بات ہے. کسی طرح کی دہشت گردی، کسی طرح کا آتنکواد، یہ نہیں ہے رسپانس. ہم کو غصے میں نہیں آنا، ہم کو مایوس بھی نہیں ہونا، ہمیں گھبرا بھی نہیں جانا، ہمیں ڈر میں بھی مبتلا نہیں ہونا، بلکہ ہم کو مضبوطی کے ساتھ دین و شریعت پر جمنا ہے. اسی لیے میں نے آج رمضان کے اس آخری جمعے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا. قرآن مجید کا پیغام ہے یہ کسی بورڈ کا کونسل کا پیغام نہیں ہے، یہ کسی ایک دو علماء کا پیغام نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہے. اس کے بعد جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ارشاد فرمایا، میں وہ بھی پڑھتا ہوں، اس کا جوڑ ہے اس سے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فرمایا اب اللہ کے رسول کو خطاب جاری ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز ادا کیجئے، خوب جی لگا کر نماز پڑھیے، سورج کے زوال کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک. 4 نمازیں آ گئی اس میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور فرمایا وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز. قرآن الفجر کے مراد لوگوں نے صلاۃ الفجر لیا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز تو حضوری کا وقت ہے، خصوصیت سے الگ ذکر کیا اس کا. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ تہجد پڑھ لیا کریں، رات کے کچھ حصے میں بھی آپ تہجد پڑھ لیا کریں. نافلۃ لک، آپ کے حق میں یہ زائد چیز ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عجب کیا ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ عنایت فرما دے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور آپ یہ کہتے رہیے، یہ دعا مانگتے رہیے کہ اے میرے رب مجھ کو پہنچا دیجئے پہنچانے کے وقت خوبی کے ساتھ. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالتے وقت خوبی کے ساتھ نکال لینا. کیا اشارات ہیں، آپ کو پتہ ہے، اشارہ کر دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مکے سے مدینے جانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ابھی سے شروع کر دو، میرا نکلنا بھی آسان کر دیجئے، میرا وہاں پہنچنا بھی آسان کر دیجئے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس آپ غلبہ دے دیجئے اپنی نصرت کے ساتھ ملا ہوا. اللہ اکبر. مجھ کو ایک مضبوط طاقت کی مدد عطا کر دیجئے. سلطانا نصیرا ایک دعا ہے کہ اللہ اب یہ محکومی اور یہ بے بسی کے دور ختم کر کے اب ذرا طاقت اور حکومت اور اقتدار بھی عطا کر دیجئے، تاکہ میں کھل کر
اللہ آپ کی عبادت بھی کر سکوں، دعوت بھی دے سکوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور یہ کہہ دیجئے کہ آ گیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ، بے شک جھوٹ جو ہے وہ نکل بھاگنے والا ہی ہے، بے شک مٹ جانے والا ہے وہ باطل۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن سے ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا ہیں، دل کے سکون کا سامان ہیں اور رحمت ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا اس سے بس نقصان ہی بڑھتا ہے۔ دباؤ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو مضبوطی کے ساتھ حق پر جمنے کی تاکید فرمائی، سختی کے ساتھ اس بات پر تنبیہ کی کہ دباؤ قبول مت کرنا، جھکنا مت، ڈرنا مت، اور ساتھ میں ایک اور بات فرمائی، وہ یہ کہ نماز خوب جی لگا کر پڑھو۔ یہ دونوں کا ربط ہے، یہ دونوں کا تعلق ہے، کیونکہ دیکھیے یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں جیسا اس زمانے میں سمجھا جا رہا ہے۔ نماز کے اہتمام کرنے والے اکثر وہ لوگ ہیں اس زمانے میں کہ حالات کے مقابلے کے سلسلے میں نماز سے جو تقویت پہنچتی ہے شاید ان کو بھی اس کا پورا احساس نہیں ہے، اور جو لوگ حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھنے سے مقابلے میں ان کو کتنی مدد ملے گی۔ اب تو یہ حالت ہے کہ مقابلہ کرنے والے نماز کی طرف توجہ کرتے ہوئے کم نظر آتے ہیں۔ خدا کرے میری یہ بات غلط ہو، مجھ سے زیادہ خوش دنیا میں کوئی نہیں ہوگا یہ بات ثابت ہو جانے پر کہ میری یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن مشاہدہ تو شاید یہی کہتا ہے۔ دیکھیے جب انسان اچھی نماز پڑھتا ہے، اچھے رکوع، اچھے سجدے، اچھی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نفسیاتی طور پر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طمأنینت، ایک سکینت، ایک اطمینان کی کیفیت، ایک مضبوطی آتی ہے اس کے اندر اندرونی کیفیت میں۔ ایسا انسان پھر دباؤ کو بڑی آسانی کے ساتھ ریزسٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی نفسیاتی کیفیت مضبوط ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے یہ جنگیں اصل میں جیتی جاتی ہیں نفسیاتی کیفیت سے اور ہاری بھی جاتی ہیں نفسیاتی کیفیت سے۔ اگر ہماری قلبی اور نفسیاتی کیفیت مضبوط ہے، ہماری قوت ارادی مضبوط ہے، تو سخت سے سخت دباؤ کو بھی ہم جھیل لیں گے۔ اور اگر اندر ایمان کمزور ہے، قلبی اور نفسیاتی کیفیت کمزور ہے، تو پھر ہم بہانے تلاشیں گے۔ ذہین آدمی تو دلیلیں دے ہی دیتا ہے۔ تو یہ اس دباؤ کے بیان کیا گیا اور یہ بتا کر کیا گیا کہ محمد ہم جانتے ہیں کہ تم پر کتنا دباؤ ہے، اور اگر ہم نے ہی تم کو مضبوطی نہ دی ہوتی تو پھر تو تم بھی کہیں نہ کہیں کچھ مائل ہو جاتے۔ لقد کدت ترکنوا، اللہ اکبر، یعنی مائل تم نہیں ہوئے، قریب تھا کہ مائل ہو جاتے۔ الفاظ دیکھیے قرآن نے کیا استعمال کیا۔ تو ہم نے تم کو مضبوطی عطا کی، اب وہ مضبوطی عطا کرنے کی جو ترکیب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ یہی نہیں ہے، سورہ ہود کی جو آیت ہے جس میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وہاں بھی یہی کہا گیا کہ دیکھو ظلم کرنے والوں کی طرف جھک مت جانا، اگر جھکو گے تو سزا ملے گی تم کو آگ کی۔ اور آگے پھر اس کے بعد فرمایا أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ۔ یہ کیا ہے؟ یہ دباؤ کا ذکر وہاں بھی ہے سورہ ہود میں، اور یہ کہا گیا کہ منع کیا گیا ہرگز ہرگز ان ظلم کرنے والوں اور شرک و کفر کرنے والوں کی طرف جھک مت جانا۔ اور وہاں جب یہ ہدایت دی گئی کہ جھک مت جانا، مائل مت ہو جانا، تو پھر آگے کہا گیا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، پھر وہاں پانچوں قسم کے اوقات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، نماز پڑھو۔ آج نماز کا اس اجتماعی اور سماجی اور سیاسی چیلنجز جو ہمارے اوپر ہیں، ان دونوں کا جوڑ امت میں سمجھنے والے کم ہو گئے ہیں۔ اس رمضان میں اب اللہ تعالیٰ سے جو باقی لمحات بچے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں کہ اب ہم ان دونوں شعبوں میں، انفرادی نیکیوں میں، عبادات میں
اور اجتماعی طور پر عزیمت اور استقامت کا راستہ اختیار کرنے میں تہذیبی یلغار کے مقابلے میں جمنے میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ دیکھیے قوموں کے اوپر یہ حالات آتے ہیں، اور میں ایک اشارہ کر دوں کہ یہ حالات اب بہت دن ہو گئے کہ لوگ غلط فہمیوں میں رہے۔ جو معرکے کی اصلی نوعیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اس کو ایک سیاسی اور پتہ نہیں کس کس قسم کی لڑائی سمجھ رہے ہیں۔ بھائی یہ سیدھا سیدھا توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے دین اور شریعت سے ہمارا تعلق رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ یہ کتنی سنگین بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ انتقال کا وقت ہے یعقوب علیہ السلام کا، آخری وقت ہے، اور ان کے بچے، ان کے بچیاں، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، کنبہ کھڑا ہے ان کے آس پاس۔ ذرا تصور کیجئے کہ گھر کا کوئی خاندان کا بزرگ آخری سانسیں لے رہا ہے اور ہم اس کے پاس کھڑے ہوئے ہاتھ باندھے حضرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بے بس ہیں بالکل۔ اچانک وہ آنکھ کھلتا ہے وہ بزرگ خاندان، اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، سب لوگ کان رکھ دیتے ہیں کہ دادا جان، نانا جان، ابا جان کیا فرما رہے ہیں، اس آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آواز آتی ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں یہ بتاؤ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، بس یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، بتاؤ تم مجھے، میری قبر میں پیٹ نہیں لگے گی جب تک میں تمہاری زبان سے جواب نہیں سن لوں گا، جلدی بولو۔ تو اس وقت بچے تکلف نہیں کرتے، رونا پیٹنا نہیں بچاتے، وہ جانتے ہیں اپنے باپ کو، اپنے دادا اور نانا کو وہ جانتے، چنانچہ وہ فوراً کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان، دادا جان، نانا جان، مطمئن رہیے، جس خدا سے آپ نے وحدہ لا شریک ہمارا رشتہ جوڑا ہے اور ہمارا تعارف کرایا ہے، ہم صرف اسی کے بندے بن کر رہیں گے، ہم اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت ہے۔ ما تعبدون من بعدی، آج مجھے یاد آ رہے ہیں قائد، مرشد، مخدوم، مفکر، کیا کہوں میں ان کو، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم سب لوگ خوبصورت تحریر میں لکھو ما تعبدون من بعدی، اور اس کو اپنے کمرے میں لگا لو، تاکہ روز جب تمہاری 10 مرتبہ آنکھ لگے، اس پر نظر پڑے، تو تم کو یاد آئے کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ تم کس کی عبادت کرو گے۔ اس ملک میں مسئلہ اصل یہ ہے، 2-4 سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلاں پارٹی آئے فلاں پارٹی آئے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے ما تعبدون من بعدی، کس کی بندگی تم کو کرنا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، اچھا ہے کہ یہ کھل کر اصل لڑائی اب سامنے آئی ہے، میرے اشارے کو سمجھیے۔ پچھلے دور میں جو لوگ شرک و کفر کی محاذ کی قیادت کر رہے تھے، وہ ذرا دستانے پہن کر غلاف میں اس کو چھپا کر اپنے باتیں کہتے تھے، وہ سیدھے سیدھے ما تعبدون من بعدی کو چیلنج نہیں کرتے تھے۔ لیکن مقام شکر ہے یہ، کیا وہ لوگ ہیں جو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہندو بننا ہوگا، تم کو یہ ہونا ہوگا اور وہ کرنا ہوگا اور یہ ماننا ہوگا۔ اے مسلمانان ہند، بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی منفی جذبات کے، مگر پوری قوت ارادی کے ساتھ ہم کو جواب دینا ہے کہ ہم راضی ہیں اللہ کو اپنا رب بنا کر، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین بنا کر ہم دل سے خوش ہیں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ، اور ہم محمد رسول اللہ کو اپنا نبی و رسول بنا کر خوش ہیں۔ اور تم سے بھی کہتے ہیں تمہارا بھلا اسی میں ہے، تم پلیز غصے کی اور تکبر کی نفسیات سے ہٹ کر ذرا خالی ذہن ہو کر سوچو، تو ہم کو اپنے سے بات کرنے کا موقع دو، ایک غور و فکر کا ماحول تو بناؤ، ایک کھلا ماحول تو بناؤ۔
ایک آزادی رائے کا ماحول تو قائم کرو کہ لوگ کھلی فضا میں ذرا کوئی بات پر غور کر سکیں. لیہلک من لیحیا من حی عن بینہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیا من حی عن بینہ. جو بات ہو وہ تمناؤں کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ ثبوت اور دلیل کی بنیاد پر ہو. میں امید کرتا ہوں کہ رمضان مبارک میں قرآن کا یہ پیغام صاف لفظوں میں آپ تک پہنچا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، استقامت کے ساتھ ہم کو صبر و تحمل بھی عطا فرمائے. اچھی سے اچھی نمازیں پڑھ کر، رکوع و سجدے کر کے اور عبادات پر خوب محنت کر کے اپنی قلبی و نفسیاتی کیفیت کو ہم اتنا مضبوط کر لیں کہ ہم کسی دباؤ کو قبول نہ کریں، گھبرا نہ جائیں، مایوس نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، دب نہ جائیں، جھک نہ جائیں. اللہ تعالی ہم کو یہ قوت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا على ملة رسولك. ثبت قلوبنا على ملة رسولك. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے رب کریم، اے اللہ، ماہ مبارک کہ آخری ساعتیں بچی ہیں، جمعے کا مبارک دن ہے. اے اللہ جمعہ عام دنوں کا ہو تو بھی برکت لے کر آتا ہے. یہ تو رمضان کا جمعہ ہے. نہیں معلوم آئندہ رمضان ہم کو ملنے والا ہے یا نہیں. اللہ نہیں معلوم رمضان کا کوئی جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اے رب کریم، رمضان کی خیرات عطا فرما، جمعے کی خیرات عطا فرما. اللہ مغفرت نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان کے جمعے کے اندر تو اے اللہ فقیروں کی، ماننے والوں کی بھیڑ مسجدوں پر لگا کرتی تھی. امید ہوتی تھی ان کو کہ یہ تو جمعہ ہے اور وہ بھی رمضان کا جمعہ ہے اور وہ بھی آخری جمعہ ہے. آج تو یقیناً خوب دل کھول کر لوگ خیرات کریں گے اور میرے بچوں کے بھی کچھ انتظام ہو جائے گا. اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مسجدوں کے دروازے تو ہماری شامت اعمال سے بند ہو گئے. ہم آج جمعے میں، رمضان کے اس آخری جمعے میں آپ کے دربار کے بھکاری بن کر حاضر ہوئے ہیں. اے رب کریم، اے اللہ، ہمیں مغفرت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما. کفر و شرک کے ہر طرح کے دباؤ کو اے اللہ جھیل لینے کی طاقت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لیجئے. اللہ ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لیجئے. اللہ ہم کو حکمت بھی عطا فرما اور ہم کو ہمت بھی عطا فرما. اے رب کریم، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ہم آپ سے سائل ہیں، بھکاری ہیں. اے اللہ آپ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء. اللہ ہم فقیر ہیں، ہم صدقہ مانگنے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آج ہم کو عطا فرما دیجئے اور اپنے ہر طرح کے عذاب سے ہم سب کو بچا لیجئے. تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے رب کریم، اے اللہ ہمارے ملک کے مشرقی حصے میں اور
پڑوس کے علاقے میں بھی اے رب کریم بھیانک قسم کے طوفان آئے ہوئے ہیں۔ اے رب کریم نہ جانے کتنے لاکھ بندے اور بندیاں اس سے متاثر ہوں گے۔ اے رب کریم عافیت فرما کا فیصلہ فرما، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما۔ اللہ اپنی امان میں لے لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اور اے اللہ ایک گزارش اور ہے، اے اللہ مسلسل پچھلے مہینوں میں اے اللہ ایک کے بعد ایک علماء صالحین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابھی چند دن پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ استاد الاساتذہ بہت بڑے عالم اور محسن حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے رب کریم اے اللہ ان کے درجے بلند فرما، قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما، زندگی بھر قال اللہ اور قال الرسول میں گزری۔ اے اللہ اب